صدر مملکت آصف علی زرداری کا معاشی پالیسیوں پہ عوامی ریلیف کو ترجیح دینے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور دیگر وزراء کے صدارت مملکت میں ملاقات۔ امن و امان اور معاشی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ صدر مملکت نے کہا کہ معاشی پالیسیوں میں عام آدمی کو آسانی اور مرکز بنایا جائے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے بوجھ کم سے کم رکھا جائے تاکہ شہری کو زیادہ سہولت فراہم ہو۔ انہوں نے حکومت سے مختلف شعبوں سے کہا کہ عوام کی بھلائی کے لیے اقدامات فوری اور مؤثر انداز میں کیے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ عید الفطر اور نوروز پر مبارکباد کا تبادلہ۔ ایرانی صدر کا بھی پرتپاک انداز میں جواب۔ پاکستانی عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ پاکستان کا ایرانی عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ شہباز شریف کا خلیجی صورتحال پر تشویش، مذاکرات کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کا امن کے لیے دو ٹوک موقف۔ پاکستان کے تمام فریقین کو کشیدگی کم کرنے کی تلقین۔ بین الاقوامی قوانین کی پاسداری پر زور۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان تنازعات کے پرامن حل کو فروغ دینے والی تمام اقدامات کی حمایت جاری رکھے گا۔ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے حصول کی ممکن پاسداری کرنی چاہیے۔ عراق کے صوبہ انبار میں امریکی فضائی حملے۔ الحشد الشبیح کے کمانڈر سعد الباجی شہید، 10 جنگجو ہلاک، 30 شدید زخمی ہو گئے۔ پاپولر موبلائزیشن فورسز کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ فضائی حملے کمانڈر میں میٹنگ کے دوران ہوئے۔ الحشد الشبیح میں ایرانی نواز گروپ بھی شامل۔ حملوں کے بعد مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل پر 78ویں میزائل لہر کا آغاز۔ تل ابیب سمیت امریکی فوجی اڈے نشانہ بنے۔ 73ویں لہر میں اسرائیل اور خطے میں امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ الیات، دیمونا اور تل ابیب پر ملٹری وار ہیڈ میزائل اور ڈرون حملوں کا دعویٰ۔ عماد اور قدر میزائل کے استعمال کی تصدیق۔ امریکی فوجی اڈے بھی نشانے پر آ گئے۔ بیسیج فورسز کے تاحال مکمل متحرک نہ کرنے کا اشارہ۔ پاکستان خود کو امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے اہم ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کا دعویٰ۔ عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستانی حکام نے ایرانی قیادت اسٹو وٹکوف اور جیرڈ کشنر سے پس پردہ رابطہ کیا۔ ٹرمپ کے ایران پر حملہ مؤخر کرنے کے بعد تہران سے مثبت مذاکرات کا بھی دعویٰ کر دیا۔ پاکستان کی سازی کوشش اور ٹرمپ کی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بیان کے بعد تیل کی قیمتوں میں کمی کے درمیان کوئی براہ راست تعلق ہے یا نہیں، وائٹ ہاؤس کا اس حوالے سے مزید تفصیلات دینے سے گریز۔ امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستان، ترکیہ اور مصر متحرک۔ عالمی خبر رسائی ادارے کی تصدیق۔ اسلام آباد میں اعلیٰ سطحی ملاقات کا امکان۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین ددرابی نے CNN سے گفتگو میں کہا کہ اگر فریقین رضامند ہو تو پاکستان مذاکرات کی میزبانی کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ ٹرمپ کے مذاکرات کے دعوے، ایران کی تردید، آبنائے ہرمز بند کرنے کا ایرانی عندیہ۔ برطانوی خبر کے مطابق پاکستان خود کو ایک اہم ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ کا ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ۔ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال اور آبنائے ہرمز پر تبادلہ خیال۔ خطے میں کشیدگی میں کمی پر زور۔ جنوبی کوریا نے ایران سے اپیل کی ہے آبنائے ہرمز کی گزرگاہ کو مکمل فعال رکھا جائے۔ آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ جنوبی کوریا کا عالمی بحری نقل و حرکت اور سلامتی کے تحفظ پر زور دیا۔ ایران نے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے 6 اسٹریٹجک شرائط پیش کر دیے۔ جنگ دوبارہ شروع نہ ہونے کی وضاحت اور قابل عمل ضمانت۔ خطے میں موجودہ امریکی فوجی اڈے کی بندش، جارح قوتوں کے پیچھے ہٹنے اور ایران کو جنگی نقصان کا ہرجانہ ادا کرنے کا مطالبہ۔ تمام علاقائی محاذوں پر جنگ کا مکمل خاتمہ۔ آبنائے ہرمز کے لیے نیا قانونی نظام اور ایران مخالف میڈیا سرگرمیوں کے خلاف کارروائیاں شامل ہیں۔
یوم پاکستان کے موقع پر بلوچستان بھر میں جوش و جذبے کے ساتھ تقریبات کا انعقاد۔ ایف سی بلوچستان نارتھ کے زیر انتظام شہری اور نگر نگر میں ریلیاں نکالی گئیں۔ پرچم کشائی کی پروقار تقریب میں قومی پرچم کو سلامی دی گئی۔ شہریوں نے ملک کی ترقی، امن و خوشحالی کے لیے دعائیں کیں۔ عوام نے یوم پاکستان کے موقع پر متحد ہو کر دشمن کو پیغام دیا۔ نریندر مودی کی ایران مخالف اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کی پالیسی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق خلیجی جنگ نے بھارتی معیشت کو بڑا دھچکا دے دیا۔ بھارت میں گھریلو گیس کی قلت صارفین کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ برآمدات اور خلیجی ممالک میں ترسیلات زر شدید خطرے میں پڑ گئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں تقریباً 10% کمی۔ عالمی بینک گولڈ مین سارچر کی مہنگائی اور کمزور کرنسی کی وارننگ۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کا اہم اقدام۔ پاکستان سپر لیگ 11 کے لیے کھیلنے والے ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں کے اعزاز میں لاہور میں تقریب کا انعقاد۔ تقریب میں PSL 11 کی ٹرافی کی رونمائی اور ترانے کا بھی آغاز۔ سیاسی شخصیات، وفاقی وزراء اور صوبائی وزران سمیت اسپیکر قومی اسمبلی شرکت کری۔ محسن نقوی نے کہا کہ خطے کی موجودہ صورتحال کی پیش نظر PSL 11 کو محدود کیا گیا ہے۔ شائقین سے معذرت کرتے ہوئے قومی مفادات کو اولین ترجیح دے دی گئی۔